पाकिस्तान ने फजर के वक़्त भारत के मुख्तलिफ मिलिट्री बेसिस के ऊपर हमले बिलाखिर कर दिए। और पाकिस्तान ने ख़ुद से हमला नहीं किया। हमेशा से पाकिस्तान कहता चला आया है कि पाकिस्तान अपने दिफा में ही कार्रवाई करेगा, और ये भारत की जानिब से एग्रेशन का जवाब देते हुए पाकिस्तान ने ये मुख्तलिफ इलाक़ों में, सिटीज़ में, एयर बेसिस के ऊपर, मिलिट्री बेसिस के ऊपर हमले किए हैं। और तफसीलात कम वक्त में आपको ज़्यादा बताना चाहता हूँ, लिहाजा तमहीद नहीं मानना चाहता। भारत गुज़िश्ता कुछ रोज़ से वावेला कर रहा था कि पाकिस्तान ने उनकी मिलिट्री बेसिस के ऊपर हमले किए हैं, और फुटेजेस और झूठा मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा था, वावेला कर रहा था और आलमी दुनिया को बता रहा था। और उनके एंकर चीख चीख के कह रहे थे कि पाकिस्तान ने श्रीनगर में और पठानकोट में और फ़लानी जगह पे हमले कर दिए हैं। और उसके बाद पाकिस्तान का ये जवाब था, DGISPR और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने ये जवाब दिया कि पाकिस्तान जब हमला करेगा तो पूरी दुनिया देखेगी, न सिर्फ इंडिया महसूस करेगा उसकी गूंज, बल्कि पूरी दुनिया को उसकी गूंज सुनाई देगी। और पाकिस्तान ने बिलाखिर वो कर दिया है। पाकिस्तान ने इतना इंतहाई इकदाम किया क्यों? सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि गुज़िश्ता रात है, इस्लामाबाद में हम रहते हैं तो हमें पता है ये सारी चीज़ें। तो भारत की फ़िज़ाइया ने और भारत ने घिनौना मंसूबा बनाते हुए पाकिस्तान के कुछ मिलिट्री बेसिस के ऊपर जो है फ़िज़ाइया के बेसिस थे, मिलिट्री बेसिस थे, उनको निशाना बनाया है। रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस, इसके अलावा सियालकोट, उसके अलावा जो रफ़ीकी एयरबेस जो है शोरकोट, वहाँ पर उन्होंने निशाना बनाया है। और अभी तक नुकसानात का इसको अंदाज़ा नहीं है, मगर इतने ज़्यादा नुकसानात नहीं हुए, जबकि इंडिया वावेला कर रहा है कि पाकिस्तान को हमने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। उसकी रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने रात के अंधेरे में तो नहीं, मगर अलग सुबह फजर के वक़्त इंडिया के मुख्तलिफ बेसिस को निशाना बनाया है। और तकरीबन 20 से ज़ायद जो साइट्स हैं, मिलिट्री बेसिस हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, उनको निशाना बनाते हुए उन्हें अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने रवां हफ्ते पीर के रोज़ एक 120 किलोमीटर सरफेस टू सरफेस तक मार करने वाले फतह मिज़ाइल का जो है वो कामयाब तजुर्बा किया था। और इस ऑपरेशन, जिसका नाम आहनी दीवार कहा जाता है, उस का इस्तेमाल करते हुए ये उनकी इंस्टॉलेशंस के ऊपर निशाना बनाया है और बहुत बड़े नुकसानात किए हैं। और भारतीय वज़ारत दिफ़ा मान चुकी है कि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा नुकसानात इसको उठाए हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा जो इंस्टॉलेशंस भी हैं, इसमें डिफेंस सिस्टम को हिट किया गया है, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय किया है। ये है आदमपुर में भी किया गया है। इसके अलावा एयर बेस को हिट किया है, पठानकोट एयरफील्ड उसकी तबाह कर दी गई है। जालंधर की जो एयर बेस है उसको हिट किया है, तबाह कर दी गई है गुजरात में। इसके अलावा मल्टीपल एयर बेसेस एंड लोकेशंस जो हैं वो दिल्ली रीजन, उसमें हिट किया है। उनका मिज़ाइल सिस्टम तबाह कर दिया है SU-400 का। और बताया ये जा रहा है कि ये तकरीबन $1.5 अरब मालियत का इसकी कीमत थी। अच्छा, मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो श्रीनगर में हैं उसको हिट किया है, और मिलिट्री कैजुअल्टीज़ तकरीबन 20 के करीब इसमें हुई हैं। चंडीगढ़ में उनका जो वेपन और मिज़ाइल डिपो था उसको पाकिस्तान ने तबाह कर दिया, न्यूट्रलाइज़ कर दिया है। इसके अलावा इसमें भी तकरीबन 20 से ज़ायद हलाकतें हैं, कैजुअल्टीज़ हैं उनकी। इसके अलावा वाइड स्प्रेड जो डिसरप्शंस हैं अक्रॉस नॉर्दर्न इंडिया, वो भी पाकिस्तान के सिस्टम की वजह से हुई है। और पाकिस्तान ने जो उनका ब्राह्मोस मिज़ाइल के स्टोरेज है उसको भी तबाह कर दिया है, डिपो को। और उसमें भी अरबों डॉलर मालियत का असलहा, मिज़ाइल सिस्टम वो थे। और बड़ी बात यह है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम भी बेहतरीन है और पाकिस्तान का अटैक भी बहुत बेहतरीन है। फतह मिज़ाइल का, जैसे मैंने बोला कि 120 किलोमीटर सरफेस टू सरफेस मार करने वाला मिज़ाइल है, उसका इस्तेमाल किया गया और कामयाबी से उसने अपने अहदाफ को, जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी, एयर बेसिस थे, उसको निशाना बनाया है और उन्हें नाकारा बना दिया है। और जब पाकिस्तान ने उनके जो मिज़ाइल और डिफेंस सिस्टम था उसको नाकारा बनाते हुए उनके ऊपर हमले किए हैं। और ये नहीं कि मैं यहाँ पर दावा कर रहा हूँ बहैसियत पाकिस्तानी, मगर जो फुटेजेस सामने आई हैं और जो इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने
ایڈمٹ کیا ہے کہ پاکستان نے بہت پریسیجن کے ساتھ اسے نشانہ بنایا ہے اور تقریباً 26 سائٹس کو ٹارگٹ کیا ہے اور کافی نقصانات ہوئے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان نے جو ان کا سائبر سسٹم تھا، ان کو پاکستان نے سائبر اٹیک کیا ہے. پاکستان خاموشی سے اس کے اوپر کام کر رہا تھا. اس کی بھی تفصیلات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سائبر اٹیک سے کیا کیا ہوا ہے. مگر بھارت نے 22 اپریل کو پہلگام کا جب واقعہ ہوا، اس کے بعد 23 اپریل کو انہوں نے پاکستان کے اوپر پابندیاں لگائی، جس کے بعد 24 اپریل کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا ہوا اجلاس. اور اس کے بعد پھر ٹینشن اتنی زیادہ پھیلی کہ 7 مئی کو 6 اور 7 مئی کی رات کو اس نے پاکستان کے اوپر حملے کیے اور پاکستان کے مظفر آباد اور اس کے علاوہ مرید کے ضلع شیخ پورہ میں واقع ہے اور احمد پور، شرقیہ، باولپور میں وہاں پر حملے کیے اور 6 سے زیادہ سائٹس کے اوپر حملے کیے. اور پھر پاکستان نے اپنے ہی علاقے میں رہتے ہوئے ان کے علاقے میں ان کے 5 جہاز مار گرائے، جس میں سے 3 رافال ہیں جو کہ فرانسیسی میڈ تھے، جس پر دنیا ششدر رہ گئی، اور ایک SU-30 اور MiG-29 جہاز تھے. یہ 5 جن کی مالیت 3.25 کھرب روپے بنتی ہے یا اس سے بھی زیادہ. اس کے بعد پھر پاکستان نے میکسیمم ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا اور پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان اب جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے. اور پھر گزشتہ رات جب پاکستان کی ملٹری بیسز کو نشانہ بنایا گیا تو پھر پاکستان نے اپنا حق دفاع استعمال کرتے ہوئے ان کو ٹارگٹ کیا. اور اب یہ نئی بات یہ بھی آئی ہے ایک سامنے، اور بہت حوصلہ مند ہے پاکستان کے لیے، کہ پاکستان نے سائبر اور اسپیس ٹیکنالوجی میں بھی بہت مہارت حاصل کر لی ہے. اور جب یہ واقعہ ہوا تو پاکستان نے ملٹری مائٹ کا استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر یعنی انڈیا کے اوپر سائبر حملے بھی کیے ہیں اور 70 سے زائد جو ان کے گریڈ سٹیشن تھے وہ ناکارہ بنا دیے. اور بھارت جو ہے وہ تاریکی میں ڈوب گیا، اندھیرے میں ڈوب گیا اور پریشانی ہو گئی، پینک پھیل گیا وہاں پر. ایئرپورٹس بند کرنا پڑے، ایئر سپیس بند کرنا پڑی، مگر پاکستان نے ان کے میزائل اور ڈیفنس سسٹم کو ناکارہ بناتے ہوئے انہیں بالکل جیم کر دیا. اور ان کے اوپر جو صرف یہ سائبر اٹیک سے 70 سے زائد جو ان کے گریڈ اسٹیشن تھے صرف وہی ناکارہ نہیں ہوئے، بلکہ ان کی جو آفیشیل ویب سائٹس تھیں وہ بھی ہیک کر دی. ان کے باقی سسٹمز جو تھے وارفیئر اسپیس کے حوالے سے اور دیگر اسٹریٹجک جو ایسٹس کے حوالے سے وہ بھی پاکستان نے کچھ دیر کے لیے ناکارہ بنائے اور ابھی تک وہ سسٹم چالو نہیں ہو سکا ہے. اور اس کے بعد اب کیا ہوگا، اب اپڈیٹ آپ کو بتاتے ہیں اور پھر آپ مختصر ویڈیو کو ختم کرتے ہیں. جو اسکیلیشن ہوئی ہے الگ صبح، تو الگ صبح ہی سب سے پہلے جو ٹیلی فون آیا وہ امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کا آیا اور وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو آیا. اور اس کے علاوہ ڈپٹی پرائم منسٹر فارن منسٹر اسحاق ڈار کو بھی یہ ٹیلی فون کال کی گئی اور بہت طویل یہ کال تھی. اور اس کے بعد ان سے میکسیمم ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، جس کے بعد اسحاق ڈار کا اور جنرل عاصم منیر نے یہ واضح کیا مارکو روبیو کے اوپر کہ پاکستان پرامن ملک ہے، اپنا دفاع کرنا جانتا ہے، دفاع کا حق ہے، اور اپنے دفاع میں کسی بھی اوپر اٹیک کرنے کا حق اقوام متحدہ کی جو UN چارٹر ہے 51 سیکشن کے تحت وہ محفوظ رکھتا ہے. تو لہٰذا ہم ان کے اوپر حملہ جب بھارت کرے گا تو ہم بھی کریں گے. اور انہوں نے واضح کر دیا پاکستانی لیڈرشپ نے کہ پاکستان واپس حملہ نہیں کرے گا دوبارہ انڈیا کے اوپر، مگر اگر انڈیا ریفرین کرتا ہے، سٹاپ کرتا ہے اور یہیں پہ اگر تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے. پاکستان نے وہ کیا انڈیا جو بھی کیا انڈیا کے جواب میں کیا، تو لہٰذا ہم حملہ دوبارہ نہیں کریں گے. اس کے علاوہ چینی وزارت خارجہ نے اور وزارت خارجہ نے پاکستانی اعلیٰ حکام سے رابطے کیے ہیں، ایک بیان بھی جاری کیا ہے، میکسیمم ریسٹرینٹ کا تحمل کا مظاہرہ کرنے کے لیے درخواست دی ہے. اس کے علاوہ جو سعودی نائب وزیر خارجہ عادل جبیر گزشتہ روز یہاں پر تھے، دیر تک پاکستانی لیڈرشپ کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں. اور آج صبح جب یہ معاملہ ہوا، پاکستان نے انڈیا کے اوپر حملہ کیا، تو اس کے بعد پرنس فرحان جو ہیں فارن منسٹر سعودی، انہوں نے اسحاق ڈار کو ٹیلی فون کر کے اور پاکستان لیڈرشپ کے ساتھ یہ معاملہ اٹھایا کہ آپ نہ کریں. ایرانی وزیر خارجہ نے بھی پاکستان کے ساتھ رابطہ کیا ہے. اس کے علاوہ دیگر ممالک کے جو وزراء اور جو وزراء اعظم ہیں وہ پاکستانی لیڈرشپ کے ساتھ ملاقاتیں اور رابطوں میں مصروف ہیں کہ یہ معاملہ
کانفلکٹ تک نہ جائے. اور ابھی تک اسحاق ڈار کا بھی یہ کہنا ہے اور DGI SPR کا کہ پاکستان نے 80 سے زائد انڈین جو ڈرون ہیں وہ مار گرائے ہیں, اور پاکستان اسرائیلی ساختہ جو ہروپ ڈرونز ہیں وہ بھجوائے تھے پاکستان کے مختلف شہروں میں. راول پنڈی تھا, لاہور تھا, اس کے علاوہ کراچی, اوکاڑا, سندھ کے جو مختلف علاقے تھے وہاں پر, اور یہ ڈرون اٹک تک بھی پہنچے ہیں. تو وہ اس کے انہیں مار گرایا گیا ہے. ان سے کوئی خاص خاطر خواہ نقصان نہیں ہوا, مگر پینک پھیل گیا ہے پاکستان کے اس پہ اوپر, کیونکہ سویلین آبادی ہے. اتنی زیادہ خوف نہیں ہے جتنا انڈیا میں ہے, اور کچھ سپیس پاکستان کے سپیس بند ہیں. لہٰذا اس وقت دونوں ممالک کے درمیان ٹینشن جو ہے وہ عروج پر ہے. عالمی میڈیا جس میں CNN, BBC, وہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ بھارت نے زیادتی کی تھی اور دونوں ممالک کے درمیان بہت زیادہ ٹینشن ہے اور اتنی زیادہ اسکلیشن ہے کہ اگر اسے روکا نہ گیا تو یہ نیوکلیئر کانفلکٹ تک بات پہنچ جائے گی. اور پاکستان اور انڈیا دونوں, سب کو پتہ ہے کہ نیوکلیئر آرم کنٹریز ہیں اور دونوں اس خطرے میں جا سکتے ہیں جس سے خطہ نہیں بلکہ پوری دنیا کو اس سے نقصانات ہوں گے. اس حوالے سے مزید آپ کو آگاہ کرتے رہیں کہ پاکستان انڈیا کی ٹینشن کے حوالے سے. نوید صدیقی کو اجازت دیں. السلام.